اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى آلہ وأولادہ ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تعریف تمام مخصوص اس پروردگار عالم کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، جس نے اپنے قدرت کاملہ سے اس کائنات کو خلق کیا۔ تمام عجائبات کو خلق کرنے والا وہ پروردگار یقیناً لائق حمد و ثنا ہے۔ حمد ہے، سپاس ہے اس مالک کے لیے جس نے انسان کو عقل اور اختیار دے کر اشرف المخلوقات قرار دیا۔ وہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے طرف سے رسول کو بھیجا، اپنے طرف سے ہادیوں کو بھیجا، اور ہادیوں کو ہدایت دے کر بھیجا، دین دے کر بھیجا، حلال و حرام، دین و شریعت، تاکہ میرا بندہ دنیا میں سعادت کی منزلوں کو طے کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکے، تاکہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اگرچہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو ناپسند کریں۔ سورہ صف کی آیت تھی، اور پروردگار عالم جب کہتا ہے کہ ہدایت میں نے اپنے ذمے لی، ان علینا للہدی و ان علینا للآخرۃ والاولی، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے طرف سے اپنے طرف سے ہادیوں کو، انبیاء کو میں چنوں گا، اور میرے بندوں کے ہدایت کے لیے میں مبعوث کروں گا۔ تو وہ پروردگار جس نے ہمارے لیے سب سے عظیم تحفہ حیات کے ساتھ ساتھ ہدایت کے تحفے اور نعمت ہدایت کو رکھ دیا، یقیناً وہ پروردگار لائق حمد و ثنا ہے۔ سورہ نوح میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناہ نوحا، ہم نے بھیجا نوح کو اس کے قوم کی طرف، اور نوح بڑے انبیاء میں سے تھے۔ سورہ نوح میں پروردگار عالم شروع کرتا ہے سورے کو اور کہتا ہے کہ میں نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح کو اپنے قوم کی طرف میں نے نبی اور ہادی بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد میں حکم دیا کہ ان کو میرے بارے میں اطلاع دو، توحید کے بارے میں۔ حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے، اور ایک وقت آیا جب حضرت نوح نے جواب دے کر کہا کہ اے مالک انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ سورے میں آگے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے، میرے رسول نے، میرے نبی نے مجھے جواب دے کر کہا کہ بے شک میں نے ان کو پکارا اور دعوت دی حق کے طرف، مگر یہ، اور کیسے میں نے دعوت دی، لیلاً و نہارا، رات اور دن، یعنی پوری کوشش میں نے کی، مگر یہ لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے، کچھ بھی چیز ان میں اضافہ نہیں ہوا الا فرارا، یہ لوگ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہے۔ اور اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ہر طریقے سے بلایا، سرًا و علانیتاً، سیکرٹلی، ایک ایک کو کر کے الگ الگ ان کو بلایا، اور اعلانیہ طور پر ان کو بلایا، جہارا، کھل کے میں نے تبلیغ کی، پھر بھی یہ لوگ میری باتوں کو نہیں مانے۔ اس وقت نوح کہتا ہے کہ میں نے ان کو یہ تک کہا کہ اگر تم
آؤ میرے پاس اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرو اور اپنے رب کو پہچانو، اور جو تم نے نافرمانیاں کیے اس کے لیے استغفار کرو، تو پروردگار کیا ہے؟ غفارا، انہ کان غفارا، بے شک وہ پروردگار بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بدلے نو کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں پروردگار عالم اگر تم استغفار کرو تو اللہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، تمہارے لیے بارش کی برکتوں میں اضافہ کرے گا، رحمت بارش کو تمہارے لیے خاص کرے گا، تمہارے نہروں کو پانی سے فل کر دے گا، تمہاری کھیتیوں کو اس طریقے سے زرخیز بنائے گا، تمہاری نسلوں کو، تمہارے گھروں میں بیٹوں کی اضافہ کرے گا۔ یعنی اگر نو کہتا ہے کہ ہم نے ایسے ہی بھی کہا کہ اگر تم آؤ اور اپنے پروردگار کی باتوں کو سنو اور سمجھو تو تمہارے لیے اللہ اور نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ مگر نو کہتا ہے کہ میرے قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ نو کہتا ہے کہ میرے قوم والوں نے کبھی اپنے کانوں کے اندر انگلی کو ڈال کر سننے سے انکار کیا، کبھی اپنے چہرے کو چھپا کر دور بھاگتے رہے، مگر وہ ہدایت کے راستے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ استکبارہ، وہ متکبر تھے، وہ اللہ کی ربوبیت کو سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، جھکنے کے لیے حق کے سامنے وہ تیار نہیں تھے، متکبرانہ انداز میں وہ حق سے منہ موڑ کر آگے بڑھے۔ اور یہی اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر زمانے میں میرے طرف سے ہادی کو مبعوث کیا، ہادی کو اپوائنٹ کیا تاکہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو، مگر اکثریت ایسے تھے جو فرار کرتے ہیں اور جو میری معرفت کو حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کی ہدایت کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ہے رسول ظاہری، حجت ظاہری کو بیچتا ہے، جیسے ائمہ اور انبیاء کو اللہ نے بھیجا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ رسول ظاہری کے علاوہ اللہ کے طرف سے احسان ہے کہ اللہ نے رسول باطنی کو انسان کے لیے مخصوص کیا۔ رسول باطنی یعنی عقل، اس لیے عقل دینے کے ساتھ ساتھ اللہ انسان کو اختیار بھی دیتا ہے۔ لہٰذا امام کہتے ہیں ہر انسان کے پاس عقل ہے، اور عقل انسان کو بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔ خود پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کی تبدیل ہونے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں موجود ہے۔ یعنی ایک انسان جو عقل سلیم رکھتا ہے، جس کا عقل نارمل ہے، اولو الالباب، لب یعنی انٹیلیجنس، جس کا نارمل انٹیلیجنس ہے، وہ اگر دو چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر زمین و آسمان کو دیکھے اور دن اور رات کا بدل نہ دیکھے، تو وہ اپنے پروردگار تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں دلیل مل سکتا ہے، اور وہی کافی ہے انسان کے لیے۔ مگر شرط کیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد انسان کو یہ خیال آئے کہ یہ آسمان کتنا عظیم ہے، تو پھر وہ انسان سوچتا ہے کہ اگر آسمان عظیم ہے تو اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ اور اس طریقے سے ایک عام انسان اپنے پروردگار کو پہچان سکتا ہے اور معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر غیب کے پردے ہٹ جائے، جو میرا عقیدہ اور میری معرفت میں ایک ذرہ برابر کا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے پروردگار کو اپنی بصیرت سے اور دل کے آنکھوں سے دیکھ کر پہچانا ہے۔ لہٰذا یہ معرفت کی طاقت اور معرفت کی نعمت اللہ کی طرف سے مدد
ہو تو انسان کے لیے حاصل ہے۔ جناب موسیٰ کا واقعہ ہے۔ جناب موسیٰ ایک مرتبہ اللہ سے سوال کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو تیرے نظر میں سب سے عابد ترین بندہ ہے وہ کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ وہ میرا بندہ ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جاؤ اس فلانی جگہ میں ایک ساحل کے پاس ایک میرا بندہ میرے تمام زمانے میں سب سے زیادہ عابد ترین بندہ ہے۔ جناب موسیٰ چلے اور جب وہ آگے بڑھے تو اس مقام پر پہنچے، ساحل کے پاس ادھر ادھر دیکھنے لگے تو کوئی نظر نہیں آیا، اور جستجو کر کے تلاش کرنے کے بعد دور ایک شخص دکھائی دیا جو زمین گیر تھا، جو کرپل تھا، جو زمین میں بیٹھا ہوا تھا، معذور تھا۔ اور پھر وہ جناب موسیٰ پریشان ہو گئے کہ ان کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں جبریل نازل ہوئے، اور جبریل جب نازل ہوئے تو موسیٰ نے جبریل سے پوچھا کہ یا جبریل، وہ شخص کو تلاش کر رہا ہوں جس کے بارے میں نے اللہ سے سوال کیا۔ تو جبریل نے کہا وہی شخص ہے جو زمین گیر ہے، معذور ہے، وہاں پڑا ہے۔ تو موسیٰ حیران ہو گئے، کیسی عبادت اور عابد ترین بندے کے کون سے آثار اس میں ہیں؟ پھر جبریل نے کہا اے موسیٰ، جانتے ہو میں یہاں کیسے حاضر ہوا؟ اللہ نے حکم دیا کہ اس کی بینائی کو میں چھین لوں، اور ابھی اسی وقت میں اس کی بینائی کو چھیننے کے لیے یہاں حاضر ہوں۔ جبریل نے انگلی سے اشارہ کیا، وہ شخص جو ابھی تک معذور تھا، بینائی رکھتا تھا، ایک لمحے میں وہ نابینا ہو گیا۔ موسیٰ دیکھتا رہا۔ اب جیسے ہی بینائی چن گئی، یہ شخص اپنے سر کو زمین پہ رکھ کر کہتا ہے اے نعمتوں کا دینے والا، اے احسان کرنے والے پروردگار، بہت زیادہ شکر گزار ہوں، تیرا شکر گزار ہوں، تو نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، تو بڑا احسان کرنے والا ہے۔ موسیٰ حیران ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب یہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھا تو موسیٰ آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ اے شخص، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم معذور ہو، مگر فکر نہیں کرنا، میں مستجاب الدعویٰ ہوں۔ میرے قوم والے میرے پاس آتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ کے بارگاہ میں، وہ آمین کہتے ہیں، اللہ میری دعا کو رد نہیں کرتا۔ تم فکر نہیں کرنا، تمہاری بینائی جو چلی گئی ابھی میں درخواست کروں گا اللہ کے بارگاہ میں، اور اللہ تمہیں واپس بینا بنا دے گا۔ تو جیسے موسیٰ نے یہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے یہ درخواست رکھوں۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم اللہ کے حکم کے اور اللہ کے مرضی پر راضی ہو، یہ رضا، یہ تسلیم بہت اچھی بات ہے، مگر پھر بھی میں ایک بات پر حیران ہوں، اور وہ بات یہ ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہاری بینائی چلی گئی تم سجدے میں گر کر بولنے لگے کہ احسان کرنے والے پروردگار، اے نعمتوں میں اضافہ کرنے والے پروردگار، تو کون سی نعمت ہے تمہارے اندر؟ کون سا اللہ کا احسان تم پر ہے جس کی وجہ سے تم نے اسی وقت میرے سامنے ایسے پکار کر اللہ کو شکریہ، اللہ کا شکر کرتے رہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے بندے خدا، تو نہیں جانتا، یہ تمام علاقے میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے پروردگار کو پہچانتا ہو، میں ایک واحد شخص ہوں یہ تمام بستی میں جس کے دل میں اللہ نے اپنی معرفت کے نور سے میرے دل کو روشن کیا، اور یہی نور معرفت ہے جو دنیا کے دولت اور دنیا کی قدرت اور دنیا کی طاقت سے بالا تر ہے میرے لیے۔ لہٰذا میں ہر وقت اللہ کا احسان بھی مانتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا واقعاً یہ شخص اللہ کا سب سے بڑا عابد ترین بندہ ہے، اور موسیٰ وہاں سے چلے گئے۔ نعمت معرفت، اللہ جس کے دلوں میں معرفت کی، اپنے معرفت کے نور کو روشن کرتا ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اپنی دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام
صحیفہ کاملہ کی سب سے پہلی دعا حمد پر مشتمل ہے، اس میں بہت وجہ سے اور بہت مرتبہ امام زین العابدین حمد پروردگار کرتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حمد ہے، اے میرے مالک تیرے لیے حمد ہے، تو نے ہمارے دلوں میں اپنے معرفت کے نور کو روشن کیا، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو تیرا کوئی بھی بندہ تیری معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے، اور جب بندہ معبود کے نعمتوں کو استعمال کر کے، نعمتوں کو سے استفادہ کر کے معبود کی معرفت کو نہ حاصل کرے، نہ پہچانے نعمت دینے والے کی، بس اس کی زندگی کیسی ہے؟ امام کہتے ہیں کہ وہ کل انعام، بس وہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ امام کہتے ہیں کل انعام لا بل اذلہم، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ وہ پست اور ذلیل ہو گیا وہ بندہ جس نے پروردگار کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ اپنے نعمت دینے والے رب کو نہیں پہچانا۔ لہٰذا ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کر، کیونکہ اگر معرفت ہے تو معرفت کے نیکسٹ سٹیپ ہے محبت۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، میرے بندوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کر۔ موسیٰ نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو کیسے پیدا کروں؟ تو اللہ کا جواب ہے اے موسیٰ، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ جب جب میری نعمتوں کا ذکر کرے گا بندہ متوجہ ہوگا، وہ نعمتوں کا شکر کرے گا، اور پھر معرفت کے بعد وہ مجھ سے قریب ہوگا، مجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ موسیٰ سے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے جب میری نعمتوں کو استعمال کریں گے اور وہ احساس کریں گے، وہ مجھ سے قریب آئیں گے، میری مرضی کو تلاش کریں گے، اور پھر وہ شخص میرا مومن بندہ ہوگا۔ لہٰذا پروردگار عالم جگہ جگہ پر مومنوں کو آواز دے کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور امام کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ایمان سے کچھ بھی کم ہونے نہیں دیتا، بلکہ دن بدن اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، قرآن کریم میں بہت سے واقعات ہے ایمان والے بندوں کے بارے میں۔ مومن آل فرعون کا بھی ذکر ہے، اور سورہ یاسین میں مومن کا بھی ذکر ہے، اس زمانے کے مومن کا ذکر ہے۔ مگر روایت بتاتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ہاں، مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے یا نعمتوں میں کبھی اپنے ایمان سے کچھ کم ہونے نہیں دیتا۔ پہاڑ سے زیادہ سخت مومن کا دل کیسا ہو؟ امام سمجھا کر کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پتھروں پر کسی چیز کا اثر ہونا ممکن ہے، ہواؤں کا، پانی کے لگاتار گرنے سے پانی کا اثر اس پتھر پہ ہو وہ ممکن ہے، مگر حوادث عالم یا خوشیوں کے حالات میں بھی انسان کا ایمان کبھی کم نہیں ہوتا ہے، اور ہر وقت انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی محافظت کرے آخری دم تک۔ با ایمان ہونا ایک نعمت ہے، اللہ کو پہچاننا نعمت عظیم ہے، لطف پروردگار ہے، مگر اس نعمت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا وہ مومن کے لیے آزمائش ہے۔ اس وجہ سے ہر وقت انسان کو اپنے ایمان کی پاسبانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کتنے ایسے ہیں تاریخ انسانیت میں جو با ایمان تھے اور کچھ نہ کچھ یا خوشیوں کے وجہ سے یا خوف کے وجہ سے وہ اپنے ایمان سے اپنے ہاتھوں کو دھو بیٹھے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک جس کا نام تھا سعید ابن جبیر، ان کے بارے میں ہے کہ وہ زمانے کا حاکم
جس کا نام حجاج ہے، وہ ایسا ظالم تھا کہ 1,20,000 اہل بیت کے خاندان میں سے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو ناحق اس نے قتل کیا۔ وہ زمانہ اس کی حاکمیت کا زمانہ، حجاج کا زمانہ، اور اس زمانے میں ایک مومن ہے جس کا نام بتایا گیا ہے سعید ابن جبیر۔ اس سعید ابن جبیر کے بارے میں جب حجاج کو پتہ چلا تو اپنے افسروں سے کہا کہ اس کا پیچھا کرو اور اس کا پیچھا کر کے اس کو میرے دربار میں حاضر کرو، جس نے 1,20,000 تقریباً علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا۔ اب چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں سعید کو گرفتار کروں، اور طولانی واقعہ ہے، اور اس کے پیچھے لوگ لگ گئے اور وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا گیا، آخر میں وہ گرفتار ہو گیا۔ جب وہ گرفتار ہو گیا اس کو لے کر آئے اور حجاج کے سامنے وہ حاضر ہوئے تو حجاج نے پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں پوچھا، رسول کے بارے میں پوچھا۔ سعید ابن جبیر جواب دینے لگے، اور اس کے بعد خلفاء کے بارے میں پوچھا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ حجاج نے تمام باتوں کا جواب دے دیا، جواب دیتے رہے۔ آخر میں حجاج نے کہا کہ اے سعید، ایک سوال میرا اور یہ ہے کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں، اور تم کیا چاہتے ہو، کیسے میں تمہیں قتل کروں؟ اور یہی وہ شخص ہے جس نے کمیل ابن زیاد کو بھی قتل کیا اور بہت سے علی قمبر کو بھی قتل کیا، یہی وہ حجاج ظالم، حاکم ظالم۔ تو جب اس نے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کیسے قتل ہونا چاہتے ہو، میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تم کو کیسے قتل کروں؟ اس شخص نے جواب دیا، سعید نے جواب دیا کہ جس طریقے سے تم چاہو تم قتل کرو، جیسے تم مجھے قتل کرو گے ویسے اس کے کیفر، اس کا عوض تم قیامت کے دن دیکھو گے، تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا قیامت کے دن۔ پھر حجاج اس جواب سے حیران ہو گیا، کہا اس کو ہرا نہیں سکتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو سعید نے کہا اگر مغفرت میرے پروردگار کے طرف سے ہے تو میں اس کا طلبگار ہوں، مگر اگر تم مجھے بخشنا چاہتے ہو تو میں تمہاری بخشش کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس کے بعد سعید کو جب دیکھا اتنی اطمینان کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، تو یہ حجاج نے کہا کہ اب اسے قتل کریں گے، تو کیسے قتل کریں گے؟ جلاد سے کہا کہ آگے بڑھو، اس کو قتل کرو۔ یہ سعید نے جیسے دیکھا کہ جلاد حاضر ہو رہا ہے تو سعید نے آواز بلند کر کے کہا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس پروردگار کی طرف متوجہ ہوا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ حجاج غصے میں آیا کہ آخری دم تک یہ عبادت میں لگا رہے گا، اس کو پشت پہ قبلہ کیا۔ جب پشت پہ قبلہ کیا تو سعید نے کہا اینما تولو، جہاں بھی میں مڑوں میں اپنے پروردگار کو پاؤں گا۔ حجاج اور بھی غصے میں آیا، کہا اس کے سر کو زمین کے طرف رکھو۔ جب زمین کے طرف سر رکھا تو حجاج نے کہا اسی زمین سے ہم کو پیدا کیا، اسی زمین کی طرف ہم پلٹ جائیں گے، اور ایک دن اللہ ہمیں اسی زمین سے اٹھائے گا۔ اور یہ ہے ایمان کی وہ درجہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب سعید نے دعا کی مرنے سے پہلے کہ اے میرے پروردگار اس حاکم کو اس کے بعد مہلت تو نہیں دینا، بس 15 دن کے اندر حجاج دنیا سے رخصت اس عالم میں ہو گیا کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ہر مرتبہ سوتا تھا، اٹھ کر کہتا تھا مالی و سعید، مجھے سعید سے کیا کام تھا۔ 15 دن کے اندر وہ واصل جہنم ہو گیا۔ ایسے اصحاب بھی تھے، اور ایسے اصحاب بھی تھے امام حسین کے پاس، جس کے بارے میں حسین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اصحاب میں نے پایا نہ میرے نانا نے پایا تھا، نہ میرے جد بزرگوار مولا کائنات نے پایا، نہ میرے بھیا حسن نے پایا۔
اور ایسے وفادار ساتھیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد حسین جب نکلتے ہیں تو کس انداز سے نکلتے ہیں. اور روایت بتاتی ہے کہ زینب کو حوالے کیا اور کہا تمام اہل حرم تمہارے حوالے، اے زینب اہل حرم کا خاص خیال رکھنا. اور اس کے بعد زینب آگے بڑھی، اس انداز میں آگے بڑھی کہ کبھی بچوں کو سنبھالتی ہے، کبھی زین العابدین کو جلتے ہوئے قنات سے نکالتی ہے. اور ایک مرتبہ وہ بھی آیا کہ حضرت زینب علیہ السلام ایک اونٹ پر سوار تھی، اس اونٹ پر سکینہ بھی سوار تھی. اور اس کے بعد سکینہ پیاس سے تڑپنے لگی تو کہتی ہے کہ اپنی پھوپھی اماں سے کہتی ہے کہ اے پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، کہاں پانی کا انتظام ہو سکے گا. وہاں کوٹے پر ایک بی بی کھڑی تھی، انہوں نے اس بچی کی التجا کو سنا. زینب جواب نہیں دے سکی، زینب نے سر کو جھکایا. ایک مرتبہ زینب خاموش ہو گئی. وہ بی بی کہتی ہے کہ میں پانی لا کر دیتی ہوں. ایک مرتبہ پانی لے کر آئی اور زینب کے پاس پہنچ گئی، بچی کے ہاتھ میں پانی کا جام دیا. زینب سے کہتی ہے کہ اے بی بی، میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. جب تمہاری بچی پانی پی چکے تو ان سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے. زینب کہتی ہے نہیں سکینہ، ٹھہر جا، پہلے اس بی بی کے لیے دعا کرو. بچی نے ہاتھ کو روکا، کہا اے بی بی تم کیا چاہتی ہو، کیا دعا کرے؟ کہا دعا کرو کہ میرے بچے تمہاری بچوں کی طرح یتیم اور قیدی نہ ہوں. حسین کی بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ خدایا ہماری یتیمی کا واسطہ اس بی بی کے بچوں کو یتیم ہونے سے اور قید ہونے سے تو بچا لے. اس کے بعد میں وہ کہتی ہے ایک اور دعا کرنا، دعا یہ کرنا کہ میں مدینے جاؤں، بس مدینے کا نام سننا تھا. زینب تڑپ گئی. زینب نے کہا بی بی مدینے جا کر تم کیا کرو گی؟ کہا وہاں میری شہزادی فاطمہ زہرا کا گھر ہے. زینب کہتی ہے کہ فاطمہ دنیا میں نہیں رہی. تو کہا فاطمہ نہیں رہی تو میری شہزادی زینب بھی ہے، میرا شہزادہ حسین بھی ہے. تو زینب کہتی ہے کیا تم زینب کو دیکھ کر پہچانو گی؟ کہا کیوں نہیں پہچانوں گی بی بی، میں نے ان کے گھر میں خدمت کی، میں کنیز رہی ہوں. زینب نے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، کہا اے بی بی تم نے مجھے کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں، وہ نو کے نیزے پر سر حسین ہیں. حیران ہوئی بی بی. وہ آنے والی کہتی ہے کہ یہ تو باغیوں کا لشکر تھا. زینب کہتی ہے نہیں، ہم اہل بیت رسول ہے، ظالم نے ہمیں قتل کیا، ہمارے اسباب کو لوٹ لیا، حسین کو بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کیا. ہم فریاد کرتے رہے وا محمدا وا علی علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.